اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا سورۃ مرسلات آیت نمبر 25 پارہ 29 الم نجعل الارض کفاتا کیا ہم نے زمین کو نہیں بنایا کفات جمع کرنے والی، کفاتن جمع کرنے والی، احیاءن و امواتن زندوں کو اور مردوں کو۔ ہم نے زمین کو اس طرح بنایا ہے کہ زمین زندوں کو اور مردوں کو جمع کرنے والی ہے۔ مفسرین اہل سنت والجماعت نے اس آیت کا معنی یہ کیا ہے کہ زمین کے اندر والے مردے ہیں اور زمین کے اوپر رہنے والے زندہ ہیں۔ اس اعتبار سے زمین زندوں اور مردوں دونوں کو جمع کرنے والی ہے۔ اب اگر زمین کے اندر والوں کو بھی زندہ سمجھا جائے کہ مردوں کی روح واپس آ گئی ہے اور قبر میں پڑے ہوئے جسم زندہ ہو چکے ہیں، تو لازم آئے گا زمین کے اوپر والے بھی زندہ ہیں، زمین کے اندر والے بھی زندہ ہیں، تو پھر اس آیت کی مخالفت لازم آئے گی۔ یہ عقیدہ قرآن پاک کی اس آیت کے خلاف ہوگا۔ قرآن پاک کی آیت بتاتی ہے کہ زمین دونوں کو جمع کرنے والی ہے، زندوں کو اور مردوں کو۔ مردے کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو زمین کے اندر ہیں، مدفون ہیں، جن کو قبروں کے اندر دفن کر دیا گیا، جو زمین کے اندر ہیں وہ مردے ہیں۔ اب اگر ان مردوں میں بھی روح داخل سمجھی جائے اور عقیدہ رکھا جائے کہ قبر میں پڑے ہوئے تمام مردے زندہ ہیں، تو اندر والے بھی زندہ ہو گئے، زمین کے اوپر والے بھی زندہ ہو گئے۔ تو یہ جو آیت ہے کہ کفاتن یہ جمع کرنے والی ہے زندوں کو اور مردوں کو، تو اس آیت کی مخالفت لازم آتی ہے۔ لہذا ماننا پڑتا ہے کہ زمین کے اوپر رہنے والے زندہ ہیں اور جو زمین کے اندر ہیں وہ مردہ ہیں۔ اب یہ معنی اس کے لیے فہم سلف دیکھو۔ یہ امام شاہ بھی تابعی ہیں۔ امام شاہ بھی معنی کرتے ہیں بطنہا لامواتکم، بطنہا لامواتکم، جو زمین کا اندر ہے وہ تمہارے مردوں کے لیے ہے، وظہرہا لاحیائکم، اور زمین کی پشت ظاہر یہ زندوں کے لیے ہے۔ وَقَذَا قَالَ مجاہد و قتادہ، اور یہی معنی بیان کیا حضرت مجاہد اور حضرت قتادہ نے، ایک امام شابی، دوسرے مجاہد، تیسرے قتادہ۔ اب یہ تین تابعی ہیں، ان تین تابعیوں نے
آیت کا معنی بیان کیا کہ زمین کا جو ظاہر ہے وہ زندوں کے لیے ہے اور زمین کا باطن مردوں کے لیے ہے۔ زمین کے اندر جو رہنے والے ہیں باطن میں وہ کیا ہیں؟ مردے ہیں۔ یہ تفسیر ابن کثیر صفحہ 460 جلد نمبر 4۔ آپ کے پاس آگے لکھا ہے احیان علی ظہرہا امواتن فی بطنہا، زمین کے اوپر رہنے والے زندہ، زمین کے اندر جو ہیں وہ مردہ۔ اب یہ معنی تفسیر مدارک صفحہ 308 جلد نمبر 5، تفسیر مظہری صفحہ 167 جلد نمبر 10، تفسیر روح المعانی صفحہ 174 جلد نمبر 29، تفسیر جلالین صفحہ 485 صحیح کر لو، تفسیر معالم صفحہ 164 جلد نمبر 7، تفسیر ابو السعود صفحہ 220 جلد نمبر 5، تفسیر در منصور صفحہ 304 جلد نمبر 6، صفوۃ التفاسیر صفحہ 502 جلد نمبر 3۔ یہ معالم وہ معالم التنزیل پہلے گزر گیا، یہ معالم معالم التنزیل صفحہ 164 جلد نمبر 7۔ یہ اگلی عبارت اردو کی عبارت ہے۔ اس آیت کریمہ پر علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، زندہ مخلوق اس زمین پر بسر کرتی ہے اور مردے بھی اس مٹی میں پہنچ جاتی ہیں۔ انسان کو زندگی اس خاک سے ملی اور موت کے بعد بھی اس کا ٹھکانہ ہوا۔ تفسیر عثمانی صفحہ 755۔ اب زندہ مخلوق زمین پر بسر کرتی ہے، زمین پر بسر کرتی ہے۔ بسر کرنا یعنی زندگی گزارنا۔ زندہ مخلوق زمین کے اوپر بسر کرتی ہے یعنی زندگی گزارتی ہے، مردہ اس مٹی میں پہنچ جاتی ہیں۔ انسان کو زندگی اس خاک سے ملی، موت کے بعد بھی اس کا ٹھکانہ ہوا۔ اب حضرت عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی واضح کر دیا کہ جو مٹی کے اندر پہنچے ہوئے ہیں وہ مردے ہیں، جو مٹی کے اندر پہنچ جاتا ہے وہ کیا ہے؟ مردہ۔ اچھا جی، جب تک زندہ رہتے ہیں اس پر بستے ہیں اور جب مر جاتے ہیں تو اس کے اندر چلے جاتے ہیں۔ تفسیر وحیدی صفحہ 694۔ اچھا جی، اب یہ آپ کے سامنے آیت نمبر 27 آئی۔ یہ آیت کریمہ بھی بتاتی ہے کہ زمین کے اندر جو مدفون ہیں، زمین کے اندر جو دفن کیے ہوئے ہیں وہ مردے ہیں، وہ زندے نہیں ہیں۔ آگے آیت نمبر 28۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، سورۃ حج آیت نمبر 7 پارہ 17۔ اب یہ آیت کریمہ ہے
सूरत हज की, इसका माने ये है अल्लाह यबअसु जिंदा करेगा मन उनको जो ज़मीन में हैं, जो ज़मीन में हैं वो मुर्दे हैं, अल्लाह क़यामत के दिन उनको यबअसु जिंदा करेगा। अब साफ लफ्ज़ है कुरान पाक के। अब यहाँ पर किसी तफसीर के हवाले की ज़रूरत है ही नहीं। जो कब्र में पड़े हुए हैं उनको क़यामत के दिन यबअसु अल्लाह क्या करेगा? जिंदा करेगा, उठाएगा, जिंदा करेगा। सरी लफ्ज़ कुरान पाक के। जो कब्र के अंदर है वो मुर्दा है, उसको अल्लाह पाक ने जिंदा करना है क़यामत के दिन। अब ये तफसीरी हवालाजात अगर चंद एक ऊपर दिए जाएं तो ये सिर्फ तायीद के लिए हैं, वरना सरी अल्फाज कुरान पाक के जब आ गए तो अब किसी तफसीर की ज़रूरत न रही। आपके पास फाम सलफ लिखा है तफसीर मदारिक से, ए इन्नहु हकीमुन ला युखलिफुल मिआद वक़द वअद अस्साअत वल बासा फला बुद्द अन यफिया बिमा वअदा। तफसीर मदारिक सफ़ा 263 जिल्द नंबर 3। अल्लाह ताला हकीम है, वादा खिलाफी नहीं करता। वक़द वअद अस्साअत वल बासा, अल्लाह ने वादा किया है क़यामत का और दोबारा जिंदा करने का, क़यामत लाने का और दोबारा जिंदा करने का अल्लाह ने वादा किया। फला बुद्द अन याफिया, तो ज़रूरी है कि अल्लाह वफा यफ़ी पूरा करे, बिमा वादा, जो उसने वादा किया। तो अल्लाह यानी अपना वादा पूरा करेगा, क़यामत के दिन कब्र वाले मुर्दों को जिंदा करेगा। अब ये तफसीर मदारिक सफ़ा 263 जिल्द नंबर 3। इसी तरह तफसीर इब्न अब्बास सफ़ा 206, तफसीर अबू सऊद सफ़ा 5 जिल्द नंबर 4, तफसीर खाजिन सफ़ा 4 जिल्द नंबर 5, तफसीर बेज़ावी सफ़ा 82 जिल्द नंबर 2। अब इसी आयत करीमा पर तफसीर इब्न कसीर लिखता है युईदुहुम बअद मा सारू फी कुबूरिहिम रमीमन। युईदुहुम, अल्लाह लौटाएगा इनको, युईदुहुम बअद मा सारू फी कुबूरिहिम रमीमन, बाद इसके कि कब्रों में रमीम रेजा रेजा हो चुके होंगे। बाद मा सारू फी कुबूरिहिम रमीमन, बाद इसके के सारू सारा यसूर, सारा यसीरो हो जाना, सारा यसीरो उसी से सारू, बाद इसके कि वो हो चुके होंगे अपनी कब्रों में रमीम। युईदुहुम, अल्लाह उनको लौटाएगा यानी दोबारा जिंदा करेगा। वयूजिदुहुम बादल अदमे, वयूजिदुहुम बादल अदमे, उनके मादूम हो जाने के बाद यूजिदुहुम उनको वजूद देगा। समझे? औजदा यूजिदु, क़यामत के दिन फिर नए सिरे से वो रेजे रेजे से अल्लाह उनको पैदा करेगा, उनको वजूद देगा। ये तफसीर इब्न कसीर सफ़ा 208 जिल्द नंबर 3। अच्छा जी,
آگے قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، یہ آیت نمبر 29۔ سورۃ یاسین قیل ادخل الجنہ آیت نمبر 26 پارہ 23۔ تین پیغمبر انطاکیہ شہر میں اللہ پاک نے مبعوث فرمائے ہیں۔ تین پیغمبروں کو مشرکوں نے قتل کرنے کا پروگرام بنایا۔ یہ رجل مومن ایمان چھپائے ہوئے تھا، لوگوں کو پتہ نہیں تھا اس کا، دوڑتا ہوا آیا، پیغمبروں کی تائید میں آواز اٹھائی، مشرکوں نے اس کو قتل کر دیا۔ جب مشرکوں نے قتل کیا، اللہ پاک نے فرمایا ادخل الجنہ، ادخل جنت میں داخل ہو جا۔ اس کا اب یہ دنیا والا جسم یہاں زمین پر ہے انطاکیہ شہر میں، اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ تو جنت میں داخل ہو جا۔ تو اب جنت میں کون سی چیز چلی گئی؟ روح جنت میں چلی گئی۔ اب شہید ہے، یہ شہید زندہ ہے، جنت کے اندر زندہ ہے، اور یہ دنیا والا جسم یہاں رہ گیا دنیا کے اندر۔ شہید کو داخل کر دیا گیا جنت کے اندر۔ اب یہ بھی صاف الفاظ ہیں قرآن پاک کے۔ ادھر اس کو شہید کیا گیا، ادھر اللہ پاک نے فرمایا کہ تو جنت میں داخل ہو جا۔ قال یا لیت قومی یعلمون، وہ جنت میں داخل ہو گیا، داخل ہو کے باتیں کرنے لگا۔ جنت میں داخل ہو گیا، داخل ہو کے باتیں کرنے لگا۔ کیا کہتا ہے؟ یا لیت قومی، کاش میری قوم جان لیتی کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ وجعلنی من المکرمین، اور اللہ نے میرا بڑا اکرام کیا ہے، مکرمین میں سے اللہ پاک نے مجھے بنا دیا ہے۔ میں نے پیغمبروں کی بات مانی ہے، توحید کا عقیدہ قبول کیا ہے، ایمان لایا ہے، شرک کو میں نے چھوڑا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے داخل جنت میں کر دیا ہے۔ کاش میری قوم کو یہ بات پتہ چل جائے تو میری قوم بھی شرک سے توبہ کر جائے اور توحید کو قبول کر لے۔ اب قال یا لیت قومی یعلمون، جنت میں داخل ہو گیا، جنت میں داخل ہونے کے بعد باتیں کرنے لگا۔ اب یہ باتیں کون کر رہا ہے؟ روح۔ کہاں پر؟ جنت میں۔ کہاں پر؟ اب ماسٹر امین کے جو مختلف تلبیسات ہیں، ان تلبیسات میں وہ یہاں بھی کہا کرتا تھا، یہ کہتے ہیں کہ مردے زندہ نہیں تھے، فلان نہیں، اور دیکھو زندہ بھی ہیں، بولتے بھی ہیں۔ ایک کالا بھائی بولتے تو ہیں، یہ بول رہا ہے، کہاں بول رہا ہے اور کیا چیز بول رہی ہے؟ تم کہتے ہو جسم کے اندر روح واپس آ گئی ہے اور یہ جسم بول رہا ہے، لیکن اللہ پاک کہتے ہیں جنت میں داخل ہو جا۔ اب وہ جنت میں داخل ہو گیا، جنت میں باتیں کرنے لگا، یعنی جنت میں کون سی چیز پہنچ گئی؟ روح، اور وہ وہاں باتیں کر رہی ہے۔ اچھا جی، جب دنیا کے اندر وہ زندہ تھا، قوم کو کہتا تھا یا قوم اتبعوا المرسلین، یا قوم اتبعوا المرسلین۔ اب سامنے چونکہ قوم ہے، اس کی بات سن رہی ہے، ان کو وہ سنا رہا ہے، کہہ رہا ہے یا قوم اتبعوا المرسلین،
رسولوں کی بات مانو، لا الہ الا اللہ کو تسلیم کرو، قتل نہ کرو رسولوں کو، اتبعوا المرسلین۔ جب دنیا میں تھا کہتا ہے یا قوم، اب جنت میں جا کے کہتا ہے یا لیت قومی۔ اب انداز بدل گیا، اب یا قوم نہیں ہے، اب کیا ہے؟ یا لیت قومی۔ لیتا داخل کر دیا جو ناممکنات کے لیے ہوتا ہے، لیت الشباب یعود یومن، لیتا کاش ایسا ہوتا، یعنی ایسا ہونا کیا ہے؟ ناممکن۔ او میں جنت میں آ گیا ہوں، اب یہاں سے جنت سے میری بات میری قوم سن سکتی نہیں ہے، ان کو پتہ چل سکتا نہیں ہے۔ کاش کہ میری قوم جان لیتی، لیکن میں اگلے جہان میں آ گیا، وہ دنیا کے جہان میں ہیں، ان کو میری بات کا علم نہیں ہے، ہو سکتا نہیں ہے۔ یا لیت قومی یعلمون، انداز ہی اس کے کلام کا بدل گیا۔ اب دیکھو جی، یہ آیت ہے آپ کے سامنے، اس آیت پر یہ اقوال مفسرین لکھے ہیں آگے، وہ اسی آیت پر ہیں۔ فلما مات قال اللہ لہ، جب مر گیا کون ہوئے؟ وہ شہید ہو، سورت یاسین والا، لما مات جب کہ زندہ ہو گیا، شہید ہے، سورت یاسین والا۔ فلما مات، جب اس پر موت آ گئی، مر گیا، قال اللہ لہ، تو اللہ نے اس کو فرمایا ادخل الجنت مع الشہداء الابرار، مع الشہداء الابرار، داخل ہو جا جنت میں، وہ سمجھے جہاں اور شہید ابرار رہتے ہیں تو بھی وہاں داخل ہو جا۔ اب یہ مفسرین معنی کر رہے ہیں، وہ سمجھے مرا ادھر اللہ پاک نے اس کو کیا کہا؟ جنت میں داخل ہو جا۔ آگے تھوڑی سی ڈیش ہے، ڈیش کے بعد آگے قال ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں انہم وطئوہ بِأَرْجُلِهِمْ، ان مشرکوں نے پاؤں کے ساتھ روندا اس کو، وطئوہ بِأَرْجُلِهِمْ، لاتے مار مار کے پاؤں کے ساتھ روند کے اس کو شہید کر دیا۔ حتی خرجت امعاؤہ من دبرہ، یہاں تک کہ اس کی آنتیں اندراں، اس کی آنتیں باہر نکل آئیں۔ ظالموں نے مار کے اتنا ظلم کیا، اس کی آنتیں باہر نکال دیں، آنتیں باہر نکل آئیں۔ یہ صفوۃ التفاسیر، صفحہ 11 جلد نمبر 3۔ آگے دیکھو، فلما لقی اللہ تعالی قیل لہ، جب اللہ کو ملا تو اللہ کی طرف سے اس کو کہا گیا، کیا کہا گیا؟ فلما لقی اللہ تعالی قیل لہ، اس کو کہا گیا ادخل الجنہ، فلما افضا الی الجنہ، پھر جب جنت میں پہنچ گیا، قال یا لیت قومی یعلمون۔ یہ تفسیر ابن جریر، تفسیر خازن صفحہ 606۔ واہ واہ واہ،
عجیب لکھا ہوا ہے یہ ابن جریر کو لکھنا ہے وہ صفوت التفاسیر کے ساتھ. ابن جریر کو لکھو صفوت التفاسیر، ادھر نشان لگا دو تفسیر ابن جریر کو، صفحہ 104 جلد نمبر 22. اور یہ جو عبارت اب سنی ہے یہ عبارت خازن اور معالم کی ہے، اور خازن اور معالم کا صفحہ ٹھیک کرو، صفحہ 6 جلد بھی 6، صفحہ 606 نہیں ہے بلکہ صرف 6، صفحہ 6 جلد بھی 6. آگے تفسیر ابن کثیر صفحہ 568، صفحہ 568 جلد 3، صفحہ صحیح کر لو. اچھا جی آگے جی عن قتادہ، یہ قتادہ تابعی، اس کا معنی کرتا ہے ادخلہ اللہ الجنۃ، اللہ نے اس کو جنت میں داخل کیا، وہو فیہا، اور وہ جنت میں حی یرزق، وہو فیہا حی یرزق، صحیح کرو حی یرزق، وَهُوَ فِيهَا حَيٌّ يُرْزَقُ. اراد قوله تعالی بل احیاء عند ربهم یرزقون. تفسیر کشاف صفحہ 11 جلد نمبر 3. اب یہ قتادہ تابعی کیا کہتے ہیں، اس کا معنی کرتے ہیں اللہ نے اس شہید کو جنت میں داخل کر دیا اور وہ جنت میں زندہ ہے، یرزق، اس کو جنت کا رزق دیا جاتا ہے. ارادہ قولو، قتادہ نے ارادہ کیا اس آیت کی طرف بل احیاء عند ربهم یرزقون. اب گویا کہ قتادہ معنی کرتا ہے احیاء عند ربهم کا معنی کیا ہے، الجنہ. اور سمجھے اس کو بھی جنت میں داخل کر دیا جس طرح اللہ نے عند ربهم کہا ہے، وہاں بھی گویا کہ عند ربهم کا معنی کیا ہے، جنت. اور سمجھے کیا معنی ہے، جنت. یہ تفسیر کشاف صفحہ 11 جلد نمبر 3. اب یہ قتادہ تابعی نے معنی کیا. آگے آئیے جی، یہ آگے حوالے لکھے ہوئے ہیں، یعنی اب مختلف تفسیروں کی ساری عبارتیں لکھاتے جائے تو بات لمبی ہو جاتی ہے. آگے آپ کے پاس حوالہ ہے تفسیر در منصور صفحہ 264 جلد نمبر 5. آگے مزری، اس مزری کی عبارت ذرا تھوڑی سی لکھ لو کہیں نشان لگا کر، تھوڑی سی عبارت ہے. اکرامن و اذنن فی دخول الجنہ، اکرامن و اذنن فی دخول الجنہ. اللہ پاک نے اس کا اکرام کیا اور اذن دیا جنت میں داخل ہونے کا سائر الشہداء، کا سائر الشہداء، جیسے تمام شہیدوں کے لیے قانون ہے. تمام شہیدوں کو ادھر شہید ہوتے ہیں اللہ جنت میں داخل کر دیتا ہے. اسی عبارت کے لیے لکھا رہا تھا کا سائر الشہداء، وہ شہید ہوا، اللہ نے اس کا اکرام کیا، اس کو اذن دیا جنت میں داخل ہونے کا، جیسا کہ تمام شہداء کے لیے قانون ہے کہ وہ ادھر شہید ہوتے ہیں اور اللہ ادھر جنت میں ان کو داخل کر دیتا ہے. یہ تفسیر مظہری صفحہ 79 جلد نمبر 8، یہ صفحہ بھی صحیح کرو. تفسیر مظہری صفحہ 79 جلد نمبر 8. اکرامن و اذنن فی دخول الجنہ کا سائر الشہداء.
مثل باقی شہداء کے، جس طرح باقی شہداء کے لیے قانون یہی ہے کہ اللہ پاک ان کو جنت کے اندر داخل کر دیتا ہے، اس کو بھی جنت کے اندر داخل کر دیا گیا۔ تفسیر مظہری صفحہ 79 جلد نمبر 8، تفسیر روح المعانی صفحہ 228 جلد نمبر 22، تفسیر بیضاوی صفحہ 279 جلد نمبر 2، تفسیر ابو السعود صفحہ 251 جلد نمبر 2۔ اچھا جی، تفسیر ساوی صفحہ 267، روح البیان صفحہ 386، صفحہ 386 جلد نمبر 7، جلالین صفحہ 369۔ اچھا جی، حضرت لاہوری اس پر لکھتی ہیں، مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مرنے کے بعد اسے جنت میں داخل کیا گیا، مرنے کے بعد اسے جنت میں داخل کیا گیا۔ ترجمہ حضرت لاہوری صفحہ 723، صفحہ صحیح کرو، صفحہ 723۔ علامہ عثمانی لکھتی ہیں، علامہ عثمانی کی عبارت پہ توجہ کرنا، قوم نے اس کو شہید کر ڈالا، قوم نے اس کو شہید کر ڈالا، ادھر شہادت ہوئی ادھر حکم ملا، ادھر شہادت ہوئی، عبارت صحیح کرو، ادھر شہادت ہوئی ادھر حکم ملا، ادھر حکم ملا، فوراً کہ فوراً بہشت میں داخل ہو جا، کہ فوراً بہشت میں داخل ہو جا، جیسا کہ ارواح شہداء کی نسبت، جیسا کہ ارواح شہداء کی نسبت احادیث سے ثابت ہے کہ وہ قبل از محشر جنت میں داخل ہوتی ہیں، کہ وہ قبل از محشر جنت میں داخل ہوتی ہیں۔ تفسیر عثمانی صفحہ 573۔ اب ذرا دیکھو، حکم ملا فوراً بہشت میں داخل ہو جا، شہید کو اللہ کیا کہتا ہے؟ فوراً بہشت میں داخل ہو جا، جیسا کہ ارواح شہداء کی نسبت۔ وہ سمجھو قانون ذکر کریں، تمام شہیدوں کا یہی قانون ہے، شہیدوں کی روحوں کو، شہیدوں کی، بولو، شہیدوں کی روحوں کو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے، اس کو بھی فوراً جنت میں داخل کر دیا گیا۔ شہید کی زندگی، جنت کی زندگی، روح کی، کس کی زندگی؟ کس کی زندگی؟ جنت کی زندگی، روح کی زندگی۔ اب یہ آپ کے سامنے تمام اسلاف صالحین کے حوالہ جاتے۔ اچھا جی، ابن کثیر کی عبارت ہے یہاں پر، ابن کثیر کی، قال ابن عباس، اب یہ صحابی کا معنی ہے، عبداللہ ابن عباس کا۔ عبداللہ ابن عباس کہتی ہیں، نصح قومہ فی حیاتہ، نصح نصیحت کرنا، نصح ینصح، نصح قومہ فی حیاتہ بقولہ،
یا قوم اتبعوا المرسلین قال ابن عباس نصح قومہ فی حیاتہ، اپنی قوم کی نکو نصیحت کی زندگی میں، بقولہ، اس لفظ کے ساتھ، یا قوم اتبعوا المرسلین، وبعد مماتہ، وبعد مماتہ، وبعد مماتہ فی قولہ یا لیت قومی یعلمون، زندگی میں اس نے کہا یا قوم، زندگی میں کہا یا قوم اتبعوا المرسلین، اور وبعد مماتہ، بعد حیاتہ، بعد یہ کون معنی کر رہا ہے؟ عبداللہ ابن وبعد مماتہ، عبداللہ ابن عباس کون ہوا؟ زندہ نہیں ہے، اگر زندہ ہوتے تو ان کو بھی کہتے یہ مماتی ہے۔ وَبَعْدَ مَمَاتِهِ فِي قَوْلِهِ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ، زندگی میں یا قوم اتبعوا المرسلین، اور ممات کے بعد یا لیت قومی یعلمون۔ تفسیر ابن کثیر صفحہ 568 جلد نمبر 3، تفسیر ابن کثیر صفحہ 568 جلد نمبر 3۔ اب صحابہ، تابعین، یہ بعد میں اسلاف صالحین، تمام اہل سنت والجماعت یہ کیا معنی کر رہے ہیں کہ شہید جنت میں زندہ ہے، شہید کی زندگی جنت والی زندگی، روح والی زندگی، وہ سمجھے وہ کیا کہتے ہیں؟ جنت والی زندگی۔ اور ادھر ہمارا آج کا مولوی کہتا ہے نہیں جی جسم زندہ، جسم 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 بلے وہ کہتے ہیں روح زندہ جنت میں زندہ، روح زندہ جنت میں زندہ۔ چلو جی آگے آئیے، یہ حدیثوں یہ آگے آ رہی ہیں جو آیت نمبر 30 اور 31 یہ ہو گئی ہے۔ 30 31 ہو گئی ہے، آگے آیت نمبر 32۔ آیت نمبر 32، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ سورۃ النحل آیت نمبر 20 اور 21، آیت نمبر 20 اور 21، پارہ 14۔ اللہ کے علاوہ جن جن کو پکارتی ہیں مشرک، جن جن کو پکارتی ہیں مشرک، وہ خالق نہیں ہیں، مخلوق ہیں۔
جن نبیوں ولیوں پیروں فقیروں کو پکارتی ہیں وہ خالق نہیں ہے، وہ مخلوق ہیں، اور اموات ہیں، زندہ نہیں ہیں، مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اتنا شعور بھی نہیں رکھتے کہ وہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، وہ کب زندہ کیے جائیں گے، انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ یہاں ذرا بات کو سمجھو، یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں لفظ یہ جو آخری آ رہا ہے وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، یہ لفظ بتاتا ہے کہ یہاں وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہاں وہ معبودان باطلہ مراد ہیں جو موت کا جام پی کے دنیا سے چلے گئے تھے۔ بات کو ذرا سمجھو، یہ جو آیت کریمہ کا لفظ آ رہا ہے وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، کہ زندہ وہ کب کیے جائیں گے، اس سے معلوم ہوتا ہے یعنی وہ یہاں معبودان باطلہ وہ مراد ہیں جن پر موت آ چکی ہے، لہذا یہاں پر فرشتے مراد کوئی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام مراد کوئی نہیں۔ بات کو سمجھو، یہ لفظ جو قرآن پاک کا آ رہا ہے وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، یہ لفظ بتاتا ہے کہ یہاں پر معبودان باطلہ سے مراد جن جن کو پکارا جاتا ہے یہاں وہ بزرگ مراد ہیں جو موت کا جام پی کے دنیا سے جا چکے تھے، وہ بزرگ، بت بھی نہیں، اور سمجھے، کیونکہ دوبارہ زندہ جو کیا جائے گا بتوں کو زندہ نہیں کیا جائے گا، وہ قیامت کے دن جو زندہ اللہ نے کرنا ہے یہ زندہ اللہ پاک نے انسانوں کو کرنا ہے، بتوں کو زندہ نہیں کرنا ہے۔ اس لفظ سے معلوم ہوا کہ بت بھی مراد نہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اور ملائکہ جن پر موت نہیں آئی وہ بھی مراد نہیں، بلکہ مراد کون ہے؟ جو بزرگ مر چکے ہیں، جو بزرگ دنیا سے جا چکے ہیں، نبی ولی پیر فقیر جو موت کا جام پی چکے ہیں وہ مراد ہیں۔ بات سمجھے، ان کے بارے میں اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ جن کو یہ پکارتے ہیں وہ خالق نہیں، مخلوق ہیں، وہ مردے ہیں، زندے نہیں ہیں۔ وہ سمجھے، جو موت کا جام پی کے جا چکے ہیں وہ کیا ہیں؟ مردے ہیں، زندے نہیں ہیں، اور ان کو دوبارہ زندہ کب کیا جائے گا وہ اتنا بھی جانتے نہیں ہیں۔ چنانچہ یہاں پر شاہ عبد القادر اسی آیت کریمہ پر فرماتے ہیں، اسی آیت کریمہ پر یہ فہم سلف آئے گا۔ بات سمجھو، یہ آپ کے پاس لکھا ہوگا یہاں پر شاہ عبد القادر کا، اخیر میں جا کے لکھا ہے شاید ان کو کہا جو مرے ہوئے بزرگوں کو پوجتے ہیں۔ صفحہ 12 پہ بالکل آخری فہم سلف، آیت نمبر 33 سے اوپر دیکھو، شاید ان کو کہا جو مرے ہوئے بزرگوں کو پوجتے ہیں، موضح القرآن، موضح اور اسی طرح ترجمہ حضرت لاہوری بھی اور شاہ عبد القادر صاحب بھی، وہ فرماتی ہیں کہ یہاں پر کون مرادیں؟ جو مرے ہوئے بزرگ تھے ان کو جو پوجتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ اچھا جی،
اب ایک تو لفظ قرآن پاک کا کیا بتا رہا ہے کہ کس کو پکارا جا رہا ہے، یہاں کون مرادیں جو جن پر موت آ چکی ہے، جن پر موت آ چکی ہے وہ مرادیں۔ دوسرا یہ شاہ صاحب کا فہم سلف، یہ آپ کے پاس صفحہ 12 پر وہ سوال لکھا ہے ایک، جن کو پکارا جاتا ہے وہ سارے تو مردہ نہیں بلکہ بعض حضرات جن کو پکارا وہ زندہ، عیسیٰ علیہ السلام، ملائکہ، یہ اس کے جواب میں یہ جو لکھا ہے یہ ما یشعرون، ایک تو لفظ یہ بتاتا ہے کہ یہاں پر مراد ہی صرف وہ ہیں جو جن پر موت آ چکی ہے، عیسیٰ علیہ السلام و فرشتے مراد کوئی نہیں، ایک جواب۔ دوسرا جواب سمجھو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زمانے کے مشرکوں کا ذکر کیا کہ ان کا طریقہ کیا تھا، شرک کرتے تھے تو کیا کرتے تھے، جب اللہ کا نیک بندہ مر جاتا تھا اس کے مرنے کے بعد اس کو حاجت روا مشکل کشا بنا لیتے تھے۔ عمومی طور پہ جو شرک ہوتا رہا ہے تو وہ شرک بھی کیسے ہوتا رہا ہے کہ اللہ کے نیک بندے جب مر جایا کرتے تھے ان کی موت کے بعد ان کی قبروں پر جا کر ان کو پکارا کرتے تھے۔ چنانچہ یہ آپ کے پاس حدیث لکھی ہے، اذا مات فیہم الرجل الصالح او العبد الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا، بنوا علی قبرہ مسجدا، اس کی قبر کو مسجد بنا لیتے تھے، پھر اس اللہ کے نیک بندے کو پکارا کرتے تھے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اور اسی میں آگے لفظ آتا ہے اولئک ھم شرار الخلق عند اللہ، سمجھے، یہ اللہ کے نیک بندوں کی عبادت کرنے والے، پکارنے والے، اولئک ھم شرار الخلق، اللہ کی مخلوق میں شرار، اللہ کی مخلوق میں شریر، سب سے برے یہ ہیں، اللہ کی مخلوق میں سب سے بدتر، سب سے بڑے گمراہ، سب سے بڑے کافر، سب سے بڑے شریر وہ یہی لوگ ہیں جو اللہ کے نیک بندوں کو پکارتے ہیں، ان کی قبروں کو مسجد بناتے ہیں۔ اب اس حدیث نے ہی بتایا کہ عام طور پر مشرک مرے ہوئے بزرگوں کو پکارا کرتے تھے، لہٰذا یہاں پر وہی مراد ہیں جن پر موت آ چکی ہے، بات سمجھے۔ اور یہ فہم سلف آگے شاہ صاحب کا آ رہا ہے، وہ بھی اس کو ملا لینا ساتھ۔ اگلی بات سمجھو، یہ پہلا تو میں طرز استدلال سمجھا رہا ہوں کہ یہاں پر مراد ہی کون ہے، وہ اللہ کے نیک بندے مراد ہیں جن کو موت کے بعد پکارا گیا، جن پر ابھی تک موت نہیں آئی وہ مراد ہیں ہی کوئی نہیں۔ یہ پہلی تفسیر، اس آیت کریمہ کی پہلی تفسیر، اس کے لیے قرآن کی دلیل، حدیث کی دلیل، شاہ عبد القادر کا حاشیہ، حضرت لاہوری کا حاشیہ، بات سمجھے۔ آگے آئیے، دوسری بات، اگر صرف وہ مرے ہوئے بزرگ مراد نہ لیے جائیں، تمام من دون اللہ، جن میں عیسیٰ علیہ السلام بھی، ملائکہ بھی، سب مراد لیے جائیں۔ اب دوسرا معنی کر رہا ہوں، دوسری تفسیر، دوسرا معنی اس آیت کریمہ کا، اگر یہ دوسرا معنی کیا جائے تب بھی ہمارے اہل سنت والجماعت مفسرین لکھتے ہیں کہ اموات میں عموم مجاز ہے، بات کو سمجھو، اموات کے اندر کیا ہے، عموم مجاز۔ کس طرح؟ اموات ایک وہ جن کے اندر حیات کبھی آئی کوئی نہیں، جیسے بت، دوسرے وہ
جن کے اندر حیات آئی لیکن اب وہ موت کا جام پی چکے ہیں، جیسے کہ وہ بزرگ جو دنیا سے جا چکے ہیں۔ تیسرا، اموات باعتبار معال اور انجام کے، اخیر ہر ایک نے مرنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی موت آئے گی، فرشتوں پہ بھی موت آئے گی۔ تو اموات سے مراد دوامن اموات یا حالن اموات یا معالن اموات، بات سمجھے؟ اموات سے مراد کیا ہے؟ بطور عمومی مجاز کے، بطور عمومی مجاز کے جن کے اندر حیات کبھی آئی نہیں وہ بھی مردے ہیں، جیسے بت۔ جن کے اندر حیات آئی اور موت آنے سے حیات ختم ہو گئی وہ بھی، جو جن بزرگوں کو پوجا گیا۔ تیسرے، جن کے اندر حیات آئی اور اب بھی حیات ہیں لیکن بعال کے اعتبار سے ان پر بھی موت آئے گی، جیسے عیسیٰ علیہ السلام اور فرشتے۔ بات سمجھے؟ اب یہ بھی اہل سنت والجماعت علماء نے لکھا، چنانچہ اس کے لیے ماخذ آپ کے پاس آگے آ رہا ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں، وہ ماخذ نمبر 1 آپ کے پاس ہے، دوسرے صفحے پہ دیکھو، صفحہ 12 پہ، وہی جواب نمبر 3 جہاں آپ کے پاس ہے، جواب نمبر 3 وہاں علامہ شبیر احمد عثمانی کی عبارت ہے، سب مردہ ہیں بے جانے، خواہ دوام من مثلاً بت یا فی الحال مثلاً جو بزرگ مر چکے ہیں ان کی پوجا پاٹ کی جاتی ہے، یا انجام و معال کے اعتبار سے مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام، روح القدس اور ملائکۃ اللہ۔ تفسیر عثمانی، بات سمجھے؟ صفحہ تفسیر عثمانی کا صفحہ 348۔ اب مولانا شبیر احمد عثمانی کیا فرما رہے ہیں؟ سب مردے ہیں، بے جان ہیں، خواہ دوامن جیسے بت یا فی الحال جو بزرگ مر چکے، بات سمجھے، اور ان کی پوجا کی جاتی ہے، یا انجام اور معال کے اعتبار سے مردہ ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام، روح القدس، ملائکۃ اللہ۔ تو یہ نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی نبی مراد نہیں ہے، بت بھی مراد لیکن بزرگ بھی مراد، بت بھی مراد لیکن بزرگ بھی مراد، یہ علامہ عثمانی۔ اسی طرح تفسیر روح المعانی کا حوالہ آپ کے پاس آگے دیکھو، روح المعانی صفحہ 100 روح المعانی کا صفحہ 120 جلد نمبر 14۔ تفسیر ماجدی صفحہ 551، بیان القرآن صفحہ 535، 535۔ آگے یہ جو جلد 5 اور صفحہ 514 لکھا ہے یہ معارف القرآن کا، یہ جلد 3 نہیں ہے، یہ جلد 5 ہے، جلد 5 صفحہ 514 بھی نہیں، یہ 16 ہے، صفحہ 516 معارف القرآن۔ آگے کشف الرحمن، آپ کے پاس آگے ہے بیضاوی، چلو بیضاوی صفحہ 552 جلد نمبر 1، تفسیر ابو سعود صفحہ 169 جلد نمبر 3۔ اچھا جی، آگے آپ کے پاس ہے لکل معبود مخلوق ادعی فیہ الالہیۃ، یہ نظم الدرر
نظم الدرر سے پہلے عبارت ہے لکل مخلوق ادعیا فیہ الالہیۃ، تمام مخلوق جس کے اندر الہ ہونے کا دعویٰ کیا گیا، جس مخلوق کو الہ مانا گیا، معبود مانا گیا، وہ تمام مخلوق مراد ہے، نبی ولی سب۔ نظم الدرر صفحہ 132 جلد نمبر 11، آگے ہے یتناول جمیع معبوداتہم، یہ تمام معبودوں کو شامل ہے۔ اس کے اندر یہ روح المعانی کا حوالہ پہلے بھی گزر چکا۔ آگے کشف الرحمن صفحہ 428 جلد نمبر 1، یہ معارف القرآن آگے لکھا ہے صفحہ 316 جلد نمبر 5۔ تفسیر مدارک صفحہ 35 جلد نمبر 3۔ اچھا جی، اب یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، تمام معبودان باطلہ کا ذکر، یہ تمام اہل سنت والجماعت مفسرین کر رہی ہیں۔ اور اس سے ہٹ کر ذرا آیت کے الفاظ دیکھو، الذین ذوی العقول کے لیے آتا ہے، بتوں کے لیے نہیں۔ الذین یدعون من دون اللہ، ذرا بات کو سمجھو، یہ ہے الذین مشرک مراد نہیں ہے، بلکہ مشرکوں کے معبود مراد ہیں۔ الذین وہ معبود، یدعون ہم، اصل لفظ کیا ہے؟ یدعون ہم، جن کو پکارتے ہیں مشرک۔ الذین سے مراد مشرک نہیں بلکہ مشرکوں کے معبود، مشرکوں کے معبود۔ اب یہ الذین کا لفظ کس کے لیے؟ ذوی العقول کے لیے، پہلا کرینہ۔ دوسرا کرینہ یدعون ہم ضمیر لوٹتی ہے الذین کی طرف۔ اگر ہوتے نا بوتو پھر یدعون ہاں، پھر کیا ہوتا ہے؟ یدعون، لیکن کیا نکالا جاتا ہے؟ یدعون ہوم، یہ ہوم ضمیر دوسرا کرینہ۔ آگے آئیے جی، تیسرا کرینہ لا یخلقون، یہ جمع مذکر واو نون، اور سمجھے لا یخلقون، اگر ہوتا نا بت لا تخلقو، بت ہوتا تو لفظ کیا ہوتا؟ لا تخلقو، یہاں کیا؟ لا یخلقون، جمع مذکر غائبین کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائبین کا صیغہ ہے، واو نون آ رہا ہے، یہ بھی ذوی العقول کی نشانی ہے۔ آگے صفت نمبر کرینہ نمبر 4، یہ صفت خالقیت کے ساتھ موصوف ہونا، واو نون الگ نشانی ہے، اور خلق والی صفت سے موصوف ہونا، اور سمجھے یہ عقل والی مخلوق میں ہو سکتا ہے، بتوں میں نہیں ہو سکتا۔ یہ صفت خلق کے ساتھ موصوف ہونا، اور ہے نہیں، وہ ہے نہیں، اور سمجھے، لیکن عقلی طور پہ کم از کم ایسی ہستی مراد لی جائے کہ جس کو لوگ خالق مانتے ہوں، تو وہ ذوی العقول کے بارے میں تو ہو سکتا ہے لیکن بتوں کے بارے میں نہیں ہو سکتا۔ آگے کرینہ نمبر 5، لا یخلقون شیئا، آگے وَهُمْ يُخْلَقُونَ، ہم کون ہے؟ وہ معبودان باطلہ، ہم یہ پھر جمع مذکر غائبین کی ضمیر ہے، یہ بھی ذوی العقول کی نشانی۔ وَهُمْ یخلقون، اور پھر واو نون، یخلقون وہ مخلوق ہیں، واو نون جمع مذکر غائبین کا صیغہ، یہ چھٹا کرینہ۔ آگے اموات، اموات اسے کہا جاتا